اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح نصف الایمان صدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، نکاح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس پر 2 دن پہلے بھی مسلسل آپ نے کچھ مسائل سمجھے ہیں۔ ہم نے یہاں تک سمجھ لیا ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نکاح کیسے ہوتا ہے۔ اور نکاح میں جو بارات کا سسٹم ہے، اسی طرح دیگر جو مہندی کی رسمیں ہیں، جو تیل مائیوں کی رسمیں ہیں، یہ ساری ہندوانہ رسمیں ہیں۔ اسلام اور سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان رسموں کو درمیان سے نکال دیا جائے تو کسی کی کوئی بیٹی گھر پہ کنواری نہ بیٹھی رہے۔ اور معاشرے کے اندر یہ جو آئے دن ہمارے اخبار کی شاہ سرخیاں اور زینت بنتی ہیں چیزیں، لڑکیوں کا گھروں سے بھاگ جانا، لڑکوں کا کسی پر زیادتی کرنا، یا بے حیائی اور زنا کے جو اڈے ہیں ان کا قائم رہنا کسی صورت میں بھی ممکن نہیں رہے گا اگر ان رسموں کو ہم درمیان سے نکال کر خالص سنت کے مطابق شادیاں کرنا شروع کر دیں۔ معاملہ یہ ہے کہ میرے کزن کی شادی کے اندر اتنے پیسے لگے تھے، اب میری شادی اس سے بڑی ہونی چاہیے، میرے بیٹے کی شادی اس سے بڑی ہونی چاہیے۔ جہیز کا جو ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جسے لعنت قرار دیا ہے، وہ گلے میں ڈال دیا گیا ہے۔ قرض اٹھا اٹھا کے لوگ اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، اور اپنی ناک رکھنے کے لیے لوگ ساری ساری زندگی اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو گروی رکھ دیتے ہیں بیٹی کی شادی کے لیے۔ اگر یہ ساری چیزیں درمیان سے نکال دی جائیں، سنت طریقے پر عمل کر لیا جائے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں آپ نے اور بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں کہ ساری مشکلات وہی ہیں جو ہم نے اپنے گلے میں خود ڈال رکھی ہیں۔ وہ اپنے گلے سے مشکلوں کو نکال دیں تو دین تو بالکل آسان ہی آسان ہے۔ اس کے اندر اس قدر سمپلنس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین امتزاج انسانیت اور فطرت انسانی کے مطابق دین کو بنایا ہے۔ اب سمجھیں ذرا، جب بارات کا 500 بندہ آنا ہے تو کون بندہ شادی کرے گا؟ یہاں تو مطلب ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، مرنا مہنگا ہو گیا ہے۔ لوگ فوتگی پر بھی قرض اٹھاتے ہیں، الامان والحفیظ، یہ مسئلہ سمجھ لیجئے۔ فوتگی والے گھر سے کھانا کھانے کی ممانعت ہے، منع ہے فوتگی والے گھر سے کھانا کھانا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ قرض اٹھا کر تیسرا، 40واں اور 10واں کرنا یہ بھی منع ہے، اس کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جتنی تمہارے پاس کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی کے مطابق خرچ کرو اللہ کی راہ میں بس۔ بہرحال بچی کی شادی ہو گئی، سمپل طریقے سے 5-10 لوگ آئے، مسجد میں بیٹھے، نکاح ہوا، چھوارے تقسیم کیے گئے، بچی والوں کا خرچہ صرف اتنا ہے۔ جائے نماز، کھانے کے برتن، یعنی جو سرکار نے لوٹا دیا سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو، کھانے کے چند برتن دیے، تو سمپل طریقے سے چند برتن کھانے کے، وہ بھی اس لحاظ سے دیے جائیں کہ سنت ہے، ورنہ جس گھر میں بچی جا رہی ہے پہلے وہ لوگ کھانا نہیں کھاتے، پہلے وہ لوگ سوتے نہیں ہیں۔ اب
الرجال قوامون کا تقاضا بھی یہ ہے کہ مرد کرے، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا نا عورتوں پر، مرد کرے، انتظامات مرد کرے۔ ہمارے الٹ رواج ہے، بیڈ بچی کا، گدا بچی کا، کمبل لینے والا بچی کا، پلو اور سرانے تکیے بچی کے، اور چودھری صاحب آ گئے ہیں اب روب جھاڑنے کے لیے۔ تیرا تو بستر بھی کوئی نہیں، روب کس بات کا ہے؟ مردوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ میں نے تو اس بیچاری کو اپنے گھر سے، حالانکہ مہمان آئی ہے میرے گھر میں، اور میں بستر تک مہیا نہیں کر رہا، تو پھر میری الرجال قوامون والی شک کہاں گئی ہے؟ کس چیز کا میں مرد ہوں اور کس چیز کا میں اس پر روب جھاڑ رہا ہوں؟ اور پھر آتے سار سب سے پہلی نصیحت پتہ کیا کرنی ہے؟ میرے ماں باپ دی خدمت کرنی۔ بھائی اس کو چھوڑ دو، پہلے ماں باپ، حق یہ ہے، میں ان چیزوں کو ڈیپلی تھوڑا میں نے سرچ کیا ہے، 70% لڑائیاں، 70 سے 80% لڑائیاں ساس اور سسر کی وجہ سے ہوتی ہیں، 20-30% لڑائیاں صرف بہو کی طرف سے ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارا پہلا لیکچر بہو کو ہوتا ہے میرے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ بھائی چھوڑ دینا اس کو اپنی حالت پر، اگر والدین خدمت کروانے کے قابل ہوں گے تو کر لے گی۔ والدین کی خدمت کرنا، والدین کو روٹی پکا کے دینا، والدین کو کپڑا دھو کے دینا فرائض میں شامل نہیں ہے۔ اس بچی کے فرائض میں شامل نہیں ہے کہ میرے والدین کی بھی وہ خدمت کرے، ایون کہ میرے بچے کو دودھ پلانے کی پابند نہیں، وہ پلانا چاہے تو اپنی مادری شفقت کی وجہ سے پلائے۔ اگر وہ کہے میں نے تیرا بچہ ہے میں نے دودھ نہیں پلانا، تو میرے لیے ذمہ ہے کہ میں دائی رکھوں اس کو دودھ پلانے کے لیے۔ یہ ہے حقوق۔ خیر یہ حقوق آگے چل کے مزید میں عرض کروں گا۔ یہاں تک جو بات ہے کہ بچی کا جہیز، اور جہیز کے اندر اس نے میرے لیے بھی برتن لانے ہیں، میرے خاندان کے لیے بھی، میرے لیے بھی کپڑے لانے ہیں، میرے خاندان کے لیے بھی، میرے لیے بھی بیڈ لانا ہے، میرے خاندان کے لیے بھی چارپائیاں لانی ہیں۔ اور گھر والے ماں کیا کہتے ہیں، ساری عمر چرخہ کاٹ کاٹ کے بچی کے کھیس بناتی ہے، میری تھی جا کے اتھے بسترا کتوں لے گی؟ یہ سینس ہونی چاہیے، اور یہ کامن سینس چیز ہے کہ بندے کو سوچنا چاہیے یار وہ میرے گھر میں مہمان آئی ہے۔ اب اگر سوچ ہم سب کی ایسی بن جائے اور دین کے مسائل سے ہم آشنا ہو جائیں تو پھر کتنا آسان ہے نکاح کرنا۔ مرد کا حق ہے وہ بیڈ کا انتظام کرے، مرد کا حق ہے وہ بستروں کا انتظام کرے، مرد کا حق ہے وہ مہمان آ رہی ہے اس کے لیے کھانے پینے کے معاملات کرے۔ بس سمپل طریقے سے چند برتن، 1-2 چیزیں، جائے نماز وغیرہ، یہ چیزیں بچی کو بطور تحفہ دی جائیں، اور بچی کی جائیداد کا اسے پورا حق دیا جائے، بچی کا جائیداد سے پورا حق دیا جائے۔ اب میں نے فرض کر لیجئے میری جائیداد کی کل سمپتی ہے، فرض کر لیں 10 کروڑ روپے، میں اپنی بچی کو دیتا ہوں 50 لاکھ کا جہیز، 1 کروڑ کا جہیز دے دیتا ہوں۔ میں نے اس کا حق تو نہیں دیا اسے، جبکہ اس کو میری ٹوٹل اماؤنٹ میں سے اس کو تو 2 کروڑ ملنے چاہیے تھے، میں نے 50 لاکھ بھی دے دیا، 1 کروڑ بھی دے دیا، پھر بھی حق تو نہیں دیا۔ 2 بھی دے دیا ہے تو جہیز کی صورت میں دیا ہے نا، اس کا حصہ تو نہیں دیا، حصہ تو باقی ہے۔ جو کرنے کا کام ہے وہ ہم نہیں کرتے، جو نہیں کرنے کا وہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں بنائی ہیں۔ ہم اگر حق کھائیں گے، باپ بیٹی کا حق کھاتا رہے گا اور وہ حق پھر اس کے بھائیوں کو سونپ جائے گا، اور بھائی بہن کا حق کھاتے رہیں گے، بتاؤ ان کی بخشش ہوگی؟ ان کی کوئی نماز روزہ قبول ہوگا جو اپنی بہنوں کا حق کھاتے ہیں؟ پھر اگر وہ جائیداد سے حصہ مانگ ہی لے بیچاری تو کیا کہتے ہیں، تیرا ساڈا مرن جین مکا، ہن تو زمین لینی، پانڈا لینا، لے تے جا تیری۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھے ذرا۔ میرا ایک دوست تھا، میں نے اس کو کہا یار مجھے مدرسے میں پڑھتے تھے، استری ہوتی نہیں تھی، تو اس سے میں نے ادھاری استری مانگی، اس نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا اچھا تو میں نے استری نہیں دیتی تو میں تیرے نال بولنا ہی نہیں، سمجھنا ذرا نزاکت کو۔ وہ بڑا سیانا تھا، آ کے میرے پاس بیٹھ گیا، کہندا یار اشفاق تیرا میرا تعلق صرف استری دا ہی سی، اور کوئی تعلق نہیں ہے۔
انسانیت کا تعلق کوئی نہیں، کلاس فیلو ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، دوستی صرف استری کی ہے۔ سمجھنا ذرا، مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اب جس بہن کو حصہ نہیں دیا، اس کا مطلب ہے باپ کے خون کا اور ماں کے دودھ کا تو کوئی رشتہ نہیں تھا، رشتہ تو اسی جائیداد کا تھا جو دے کے رشتہ توڑ دیا ہے۔ سمجھے نا اس رشتے کی نزاکت کو؟ میں رشتہ خون کا تھا، دودھ کا تھا، وہ تو توڑ دیا، اس کی قدر ہی کوئی نہیں۔ اس کا مطلب بہن اور بھائی کا صرف زمین کا ہی رشتہ رہ گیا ہے اور رشتہ نہیں تھا۔ تو سمجھنے کی چیز ہے۔ بچی کی شادی ہو گئی ہے، اب بچی اگلے گھر چلی گئی، بندہ مناسب نصیحتیں کرے، اس کو اپنا حق جتانے کی ضرورت نہیں ہے، مناسب نصیحتیں کرے۔ اور بچی کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا اصل گھر کون سا ہے، والدہ پوری زندگی اس کی تربیت کرے کہ پتر تیرا اصل گھر وہ ہے۔ اب بچی اس گھر سے جائے تو اس نیت سے اور یہ ارادہ لے کے جائے کہ میرا اصل گھر میرے سسرال کا گھر ہے۔ یہ ایک رات سے ٹریننگ نہیں ہوتی، یہ ماں پوری زندگی ٹریننگ کرے، باپ پوری زندگی ٹریننگ کرے، پھر ٹریننگ ہوتی ہے۔ اچھا، اب چلی گئی ہے، اگلا معاملہ ہے ازدواجی معاملات کا، کیونکہ یہ تھوڑے ڈیپلی مسائل ہیں، کچھ ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، یہ یوٹیوب پر بھی جاتا ہے، تو اس طرح سے مسائل وہ انڈیویجولی آپ وہ مسائل پوچھ سکتے ہیں کہ ازدواجی حقوق کی ادائیگی کے مسائل کیا ہیں۔ یہ بندہ اپنا الگ سے تنہائی کی صورت میں پوچھنا چاہیے، اس میں جھجک اور شرم نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سکھائے ہیں، تو کائنات میں میرے آقا سے بڑا شرمیلا اور باحیا انسان اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اس کے باوجود بھی سرکار نے یہ سارے مسائل صحابہ کو بھی سکھائے ہیں، ازواج کو بھی سکھائے ہیں، اولاد کو بھی سکھائے ہیں۔ اس لیے یہ مسائل سیکھنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ مسئلہ ہے اگلا سنت ولیمہ کا۔ برات سنت نہیں، تیل مہندی مائیاں سنت نہیں، ولیمہ سنت ہے۔ اس کی خیر تفصیل چاہیے تھی، لیکن میں بڑے اختصار سے آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے مدینہ منورہ میں آ کے شادی کی ضرورت نہیں، مجھے مدینہ کا بازار دکھا دیجئے، میں کسی انصاری کا حصہ نہیں لیتا، مجھے بازار دکھائیے، میں تجارت کرتا ہوں۔ گھی اور پنیر تھا تھوڑا سا، اس سے تجارت شروع کی، اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی۔ پھر کئی دنوں کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا گھر بھی دے دیا ہے، میں نے شادی بھی کر لی ہے۔ سرکار خوش ہوئے، مبارکباد دی اور ارشاد فرمایا اولم ولو بشاتن، فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی سے کیوں نہ ہو۔ تو یہ دعوت ولیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک لمبی ہے، سرکار علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیکن ولیمے کے اندر جو ہماری رسمیں ہیں، نیوندرے دینے 500، اب میں نے یہ مختلف رواج ہے نا، ایک ویڈیو دیکھی ہے، پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، حقیقت تو اس کا پتہ نہیں۔ وہ پہلے کنڈا کرتے ہیں بندے کے آنے کا، اس کا وزن تولتے ہیں، پھر اس کو کھانا کھلا کے جاتے ہوئے پھر تولتے ہیں، اور پھر حساب کر لگاتے ہیں کہ اس نے 2 کلو کھانا کھایا، اس حساب سے اسے پیسے وصول کرتے ہیں۔ یہ مختلف علاقوں میں مختلف رسمیں ہیں، ہمارے ہاں بھی کوئی کم تو نہیں ہے نا۔ ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ پی سی کے اندر اگر پر ہیڈ 3500 روپیہ ہے تو اب میں 3000 دوں گا، تو ایسے شرم والی بات ہے، 5000 تو کم از کم دینا چاہیے نا۔ پر ہیڈ تو 3500 روپے میں اس نے مجھے کھانا کھلایا ہے، یہ بھی وہی بات ہو گئی نا، تھوڑا سا کان ادھر سے پکڑنا ہے بس، مسئلہ تو اور کوئی نہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ لوگوں کو بلا کے ان کی دعوت کی جائے، اور دعوت بکرے کی ہونی چاہیے۔ یہ از راہ تفنن کہہ رہا ہوں، مرغے سے ولیمے کا ثبوت حدیث پاک میں نہیں ہے، بکرے سے دعوت ہونی چاہیے۔ بہرحال ولو بشاتن کے لفظ ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سنت قرار دی ہے، یہ کس چیز کی ہے؟ نکاح کی ہے یا زفاف کی؟ یہ مسئلہ ہے سمجھنے والا۔ سنت ولیمہ سنت کس چیز کا ہے؟ بندہ بیاہ کے آیا ہے، نکاح اس کا ہو گیا ہے، بیوی اس کے پاس رات رہی ہے، کسی وجہ سے وہ اس کے ساتھ ازدواجی حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتا، تو ولیمہ سنت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے، ولیمہ سنت نہیں ہے۔
ولیمہ سنت نکاح کی نہیں، زفاف کی سنت ہے، ہم بستری کی سنت ہے۔ جب تک بچہ بچی کے ساتھ ازدواجی حقوق کی ادائیگی نہ کر پائے تب تک اس کا ولیمہ سنت نہیں ہے۔ اور ولیمہ شادی سے پہلے بھی بعض علاقوں میں ہے، شادی سے پہلے میل کو کھانا کھلا کے وہی ولیمہ ہے، تو وہ بھی ولیمہ نہیں ہے۔ ازدواجی حقوق کی ادائیگی سے پہلے ولیمہ کرنا وہ بھی ولیمہ نہیں ہے، وہ دعوت تو ہے، سنت نہیں ہے۔ ولیمہ سنت ہے زفاف کی، زفاف کے بعد سنت ادا کی جائے۔ اور پھر اس میں اگلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سٹیٹس کو نہ بنایا جائے، ولیمے کو سٹیٹس کو نہ بنایا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حلال کھانوں میں سے بدترین کھانا اس ولیمے کا ہے جس میں امیروں کو دعوت دی جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ حلال کھانا، حدیث پاک کے الفاظ کا مفہوم سمجھیں، حلال کھانوں میں بدترین کھانا وہ ہے جس ولیمے کی دعوت میں غریبوں کو مدعو نہ کیا جائے، صرف امیروں کو بلایا جائے۔ تو یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیٹس کو سے منع فرمایا۔ مساوات ہیں اسلام میں، سکا پرا ہوئے لیکن اس کے پاس طاقت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، غریب ہے، تو سکا بھائی اس کو اپنے بیٹے کے ولیمے پہ نہیں بلاتا، وہ کپڑے کنج دے پا کے آئے گا، میرے تو اتنے بڑے بڑے لوگ آن گے۔ اس سے منع فرمایا۔ جہاں امیروں کو دعوت دی ہے وہاں غریبوں کو بھی دعوت دی ہے۔ اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی سائل آ گیا تو اس کو کہو بھی رک جا، جڑا ریند خوند ہوئے گا، جو ود گئی جائے گی روٹی پراتاں دے چو واپسی آئے گی، انہوں سائلین کو وہ دیں گے۔ یہ بھی انتہائی انسانیت سوز عمل ہے، انسانیت سوز ہے۔ شریعت تو یہاں بڑی دور کی بات ہے، انسانیت سوز عمل ہے۔ یار سارے انسان تو انسانیت بحیثیت انسان تو برابر ہے نا، تو جو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسرے انسان کے لیے کیسے پسند کرتا؟ اس لیے یہ سنت ولیمہ ہے جس کی 2-3 احتیاطیں میں نے بتا دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت حقیقت تو یہ ہے کہ ولیمہ میں دعوت عام ہو، حقیقت یہی ہے ولیمہ میں دعوت عام ہو۔ ہمارا ماحول کیسا ہے؟ ہمارا ماحول یہ ہے کہ کسی کا جوان پتر فوت ہو جائے، دعوت عام وہ بھی دے دے تو لوگ بڑے نہیں جاندے۔ اپنے لوگوں کا بھی تو خیال دیکھنا ہے نا، رکھنا ہے نا۔ اس نے 1000 بندے کا بھی کھانا بنایا، سب کا پتر فوت ہو جائے، 1000 بندے کا کھانا بنا کے آپ کھانا کھلانا شروع کر دو، کبھی پورے نہیں آ سکو گے۔ اس لیے اس ماحول کی وجہ سے اس کو لمٹائز کرنا مجبوری ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی